رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا تذکرہ جاری ہے، اور اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ گزری۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی اسباب کو اختیار ضرور کرتے تھے، لیکن توجہ اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوا کرتا تھا۔ تورات مقدس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان کی گئی، اور آپ کا تذکرہ یہ کیا گیا کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، متوکل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنے پاس مال و دولت جمع نہیں کرتے تھے، جو کچھ آپ کے پاس آتا آپ اسے عمومی طور پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کر آئے، اور نماز پڑھانے کے فوری بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیزی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ منظر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا، تو یوں کیوں حضور علیہ السلام اندر تشریف لے کر چلے گئے؟ وجہ کیا بنی؟ تو حضور علیہ السلام باہر تشریف لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مال تقسیم ہونے کے لیے آیا تھا، مال آیا تھا تو میں نے سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا تھا، البتہ سونے کا ایک پترہ یہ باقی رہ گیا تھا، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ میرے گھر میں باقی رہے اور اس کے ساتھ میں رات گزاروں، تو اس لیے میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھا کرتے تھے، اور اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق کا کفیل ہے۔ یہی آپ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اپنے اہل بیت اطہار کو، ازواج مطہرات کو تعلیمات دیتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کا ایک نام علماء نے المتوکل ذکر کیا ہے۔ المتوکل یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس زندہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس حی پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے کہ جس کو کبھی موت نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہے گا، تو اس کو موت نہیں، آپ اس ذات کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں سے مستغنی کیا، کسی اور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھروسہ نہ رکھا، بلکہ حضور علیہ السلام کو اپنی ذات پر، اس حی پر کہ جس کو کبھی موت نہیں، اس پر بھروسہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ توکل کا معنی علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر توکل کا معنی ہمارے سامنے آسان ہوگا، اور توکل کرنا بھی کچھ اس میں آسانی ہو جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں توکل کا مطلب کہ جو دنیا میں دنیا گزارنے کے طریقہ کار ہیں اس کو ترک کر دیا جائے، یا جو حفاظت کے ذریعے ہوتے ہیں اس کو ترک کر دیا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیا جائے، تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ توکل کے بارے میں علماء واضح طور پر یہ لکھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کہ بندہ
اسباب کو اختیار کرے، یعنی جن چیزوں کے ساتھ اس نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے ان چیزوں کو اختیار کرے، لیکن ان کو یہ نہ سمجھے کہ یہی میرے رزق کے کفیل ہیں، یہ چیزیں ہیں تو میں زندگی صحیح گزار سکوں گا اور پھر یہ مجھے دوبارہ ملیں گی بھی نہیں، مجھ سے چلی گئیں، اس طرح کا ذہن نہ رکھے، بلکہ ان چیزوں کو اختیار کرے اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھے۔ دنیا میں وہ کام کاج بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بھروسہ اس پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے یہ سارے کام بنانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی اونٹنی کو بغیر باندھے چھوڑ دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باندھ لو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، یعنی اپنا کام تم نے پورا کر دیا، اب بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی رکھو کہ اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو محفوظ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دروازہ مثال کے طور پر اب گھر کا دروازہ کو کھلا چھوڑ کے چلا جائے اور پھر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے، تو اس کو توکل نہیں کہا جاتا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ آزمانے والے نہیں ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے، لیکن جن چیزوں کا ہمیں حکم ہوا ہے اس کو اپنانا یہ ضروری ہے۔ تو دروازہ بندہ بند کرے، جو اس کی حفاظت کے مناسب طریقہ کار ہیں اس کے مطابق اس کی حفاظت کا انتظام کرے، لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھے، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت مرتبہ چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھی، تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں، اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض کو آپ سال بھر کا غلہ دیا کرتے تھے اور بعض کو نہیں دیا کرتے تھے، ان کا اپنا جو انداز تھا اس انداز میں زندگی گزارا کرتی تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسباب کو اختیار کرنے کا ذہن بھی دیتے اور ساتھ میں بھروسہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں، لو شئت لصارت هذه الجبال معي ذهبا، تو اگر میں چاہوں کہ یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں تو سونے کے بن کر چلیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رہنا، اس کی طرف متوجہ رہنا، اس بات کو پسند کیا کرتے تھے۔ آپ توکل کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سید المتوکلین بھی کہا جاتا ہے۔ تو المتوکل، بھروسہ رکھنے والا، توکل کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام المحفوظ ہے، الف لام میم ہا فا واو اور وا، جس کو دعائیں کہتے ہیں اردو میں، المحفوظ، جس کی حفاظت کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہوا تھا، تو آپ کی ذات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات نماز پڑھ رہا تھا تو ان الشیطان عرض لی، شیطان میرے سامنے پیش ہوا، ظاہر ہو گیا، یعنی نماز قطع کرنے کی کوشش کے لیے وہ آیا، فشد علیہ، اس نے مجھ پر بڑی کوشش کی، لیقطع الصلاۃ، تاکہ نماز مجھ سے ٹھڑوا دے، لیقطع الصلاۃ علیہ، فامکننی اللہ منہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اس پر قدرت عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شیطان کے اثر سے، شیطان کے واروں سے محفوظ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام علماء نے المحفوظ یہ ذکر کیا ہے۔ اہل عرب کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کا ایک اظہار کرنا چاہتے ہیں تو جس کو جس حالت کے اندر، کیفیت کے اندر، کنڈیشن میں دیکھتے ہیں، اسی حالت کے ساتھ اس کو بلاتے ہیں۔ میں اس کی مثالیں پہلے آپ کے سامنے عرض کروں تو بات سمجھنا بالکل واضح ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، آپ چونکہ بلیوں کو بڑا پسند کیا کرتے تھے اور بلی پالا کرتے تھے، ان کے اوپر بڑی شفقت و محبت کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بلی ان کی آستین کے اندر موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ فرمایا تو ان کی اسی حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، یا انت ابو ہریرہ، کہ تم تو چھوٹی بلی والے ہو۔
تو جو کیفیت دیکھی اسی کیفیت میں ان کو محبت کے ساتھ ابو ہریرہ کہا. اس کے بعد سے ان کا یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ نام ہی ان کا بھول گئے، اور محدثین میں اس میں اختلاف ہوا کہ ان کا حقیقی نام یہ ہے کیا. اسی طرح حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر سے کسی وجہ سے مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے، اور آپ مسجد میں آ کے لیٹے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے کر آئے. پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب کیفیت تھی مٹی لگی ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی ہٹانا شروع کی اور محبت کے ساتھ انہیں پکارا، یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو. تو یہ ان کی کیفیت تھی کہ مٹی لگی بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے مٹی بھی ہٹائی، اور ساتھ ہی ساتھ ابو تراب کی کنیت بھی عطا فرما دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن تھی، اور دوسری کنیت آپ کو ابو تراب جب عطا ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ والی کنیت مجھے زیادہ پسند ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت عطا فرمائی ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا سامان اٹھا کر جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انت سفینہ، تم تو کشتی ہو. تو اس وقت سے ان کا نام یہ سفینہ مشہور ہو گیا. تو یہ اصول اور ضابطہ ہے اہل عرب کا ایک، کہ وہ جس کو جس کیفیت میں دیکھتے ہیں تو بسا اوقات محبت کا اظہار کرنے کے لیے اسی حالت میں اس کو پکارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جو جسمانی اعضاء تھے ان کے اندر تھوڑا سا لرزہ پیدا ہوا اور سردی اور اس طرح کے معاملات ہوئے. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے کر آئے، اور آپ نے ان سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. پھر دوسری مرتبہ بھی جبریل امین کو دیکھا تو یہ کیفیت پیدا ہوئی. پھر آپ تشریف لے کر آئے گھر میں، اور آپ کے اوپر کمبل ڈالا گیا. تو کمبل آپ نے اوڑا ہوا تھا، اسی میں جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے بالا پوش. اب اس میں بہت ساری اور باتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا وہ تو پہلے سے جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کیفیت کے ساتھ پکارا کہ یا ایھا المدثر، اے بالا پوش، اے کمبل اوڑھنے والے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے. اور مدثر کے بہت سارے معنی بھی کیے گئے ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہے کہ جو کمبل اوڑھے ہوئے ہوں، جو چادر اوڑھے ہوئے ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نام شامل کرتے ہیں، بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا نام ہے، المرتجا. ویسے المرتضی یہ ایک الگ نام ہے، مرتضی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشہور ہے، اور وہ بھی یقیناً مرتضی تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام المرتضی، المرتضی یہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ نام الگ ہے، یہ نام الگ ہے، المرتجا، الف لام میم را تا جیم یا، المرتجا. اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک المرتجا پڑھا گیا ہے اور دوسرا المرتجی پڑھا گیا ہے. یہ مرتجا نکلا ہے رجا سے، جس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم مرتجا جیم کے اوپر کھڑے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ہستی کہ جس سے امید رکھی جائے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو المرتجا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جب لوگ بالخصوص قیامت میں جب فیصلہ ہو رہا ہوگا اس وقت مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر جب گھرے ہوئے ہوں گے تو اس بات کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی امید رکھیں گے کہ آپ ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کریں گے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو المرتجا کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس سے مصیبتیں دور ہونے کی امید رکھی جائے بالخصوص قیامت کے دن. اور جب ہم اس کو لیں گے المرتجی کے معنی میں
یعنی اس کو اسم فاعل کا صیغہ لے کر آئیں گے تو پھر اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ المرتجی کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جو اپنی امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. یعنی امت کی شفاعت کی امید رکھنے والی ہستی یہ المرتجی کہلاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یقیناً ایسی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مصیبتوں اور پریشانیوں میں آپ کی امید رکھی جاتی ہے اسی طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل امید رکھنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو المرتجی کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اسی اعتبار سے گزری. ایک حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو بہر صورت قبول ہوتی ہے اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو مانگ لیا, یعنی دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی, لیکن میں نے اپنی اس دعا کو بچا کے رکھا ہے اور یہ میری امت کی شفاعت ہے اور یہ یقیناً مجھے ملے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان لوگوں کو ملے گی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یعنی ہر نبی نے دعا مانگ لی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا کی جگہ شفاعت کو اختیار کیا ہوا کہ ابھی دعا نہیں مانگی وہ کہ جو بہر صورت قبول ہونی تھی. ویسے تو دعا قبول ہی قبول ہوتی تھی لیکن ایک دعا کا خاص طور پر اختیار یہ دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وہ بچا کے رکھی کہ اس کی جگہ امت کی شفاعت کو اختیار کریں گے تاکہ امت کو اس سے فائدہ پہنچے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکتیں عطا فرمائے اور کامل یقین اعتماد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید الشافعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی حلاوت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا